قرآن کریم کے مثلاً 3 حقوق ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے تلاوت محض، بتاتے خود مقصود ہے کہ کوئی بندہ روزانہ تلاوت سے خالی نہ رہے، ہر روز کوئی نہ کوئی تلاوت قرآن کریم کی ہو۔ یہ پہلا حق ہے جو سب سے آسان ہے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سب سے آسان جو ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت روزانہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بندے کی روح قبض ہوگی اور قبر میں پہنچے گا تو قرآن جو ہے وہ اس کے سر کے پاس ہوگا۔ جو آدمی قرآن کریم سے مشغول ہوگا، اس کی تلاوت سے، اس کے فہم سے، اس کے تبلیغ سے، اس کی دعوت سے، تو قرآن اس کے سرانے ہوگا، اور سرانے ہو کر وہ اس بندے کے اوپر عذاب آنے سے رکاوٹ بنے گا۔ عذاب قبر تو برحق ہے نا، عذاب قبر بھی ہوتا ہے، وہ صرف کافروں کو نہیں مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ سر کی طرف بیٹھا ہوگا چوکیداری کرنے کے لیے، اور دائیں طرف نماز ہوگی، اور بائیں طرف روزہ ہوگا، پاؤں کی طرف کچھ صدقہ خیرات ہوگا جو اس نے کیا۔ تو عذاب قبر اگر آئے گا تو سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن روکے گا، دائیں طرف سے آئے گا نماز روکے گی، بائیں طرف سے آئے گا تو روزہ روکے گا، اور پاؤں کی طرف سے آئے گا تو صدقہ خیرات روکے گا۔ تو عذاب قبر سے روکنے والی چیزیں ہیں یہ۔ تو قرآن جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اگر بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن کریم سے اپنا رابطہ رکھتا ہے، تو پھر قرآن اس کے ساتھی ہو جاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس کو عذاب قبر سے روکتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت، کوئی دن تلاوت سے خالی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی اس کے برعکس وعید بڑی سخت ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کا علم اس نے حاصل کیا، حافظ ہو گیا، مثلا حفظ بڑی زبردست دولت ہے، وہ حاصل کر لی، لیکن سویا پڑا رہا، قرآن حفظ ضرور کر لیا لیکن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ جب اٹھنے کا وقت ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کو سو رہا ہے پڑا ہوا۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، قبر میں اس کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا۔ تو اس لیے پہلا حق تو ہے تلاوت۔ تو اس لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں قرآن کو کتنا تلاوت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ دوسرا حق ہے سمجھنا، اس پر غور کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ جل جلالہ نے کتاب ہدایت ہمارے لیے بھیجی، اتنی بڑی نعمت، اور اس امت کو اس امتیاز سے سرفراز فرمایا کہ یہ کتاب کبھی اس کو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، نہ باطل آ نہیں سکتا اس کے ساتھ، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے بندوں کے لیے۔ اب یہ آدمی نے قرآن کریم کو اٹھا کے طاق پہ تو رکھ دیا، چلو تلاوت بھی کر لیتا ہے تھوڑا بہت روزانہ۔ کبھی یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کبھی یہ داعیہ دل میں پیدا ہوا، اس کو سوچنے سمجھنے کی ترغیب دل میں آئی کہ میں سوچ کے سمجھ کے دیکھوں تو صحیح کہ میرے پروردگار نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں؟ سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندوں نے تفسیریں چھاپ دی ہیں، ترجمے چھاپ دیے ہیں، مختصر بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، لیکن کیا کبھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس کو پڑھوں، ترجمہ پڑھوں، اس کی تفسیر دیکھوں، مستند تفسیر؟ سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم سے نواز دیا تو وہ ذرا سمجھ لیتے ہیں، لیکن سمجھنا بھی کیا ہے؟ ترجمہ سمجھ لیا آیتوں کا، مطلب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کو تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ
اس کو سمجھنا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کیا مطلب؟ قرآن کریم نے جگہ 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 اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے. ہم پڑھ کے گزر گئے, ترجمہ بھی سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آسمان پیدا کیے, میں نے زمین پیدا کی, میں نے آسمان سے بارش برسائی, بارش سے میں نے جو ہے نباتات اگائیں, اس میں تمہارے لیے رزق ہے, تمہارے چوپایوں کے لیے رزق ہے تمہارے لیے. بس پڑھ کے گزر گئے. لیکن یہ پڑھ کر گزر جانا اللہ بچائے غور کیے بغیر اور اس کو اپنے دل میں بسائے بغیر, اللہ بچائے کہیں یہ اندھا بہرے ہو کر گرنے کے اندر شامل نہ ہو.